وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 177، درس نمبر 152، حصہ سوم. آج کے درس کا موضوع کیا ہم متقی نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور معرکہ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں. یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 177. آج کا سبق کا ترجمہ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنا رخ پھیر لو مشرق یا مغرب کی طرف، ولیکن البر من آمن باللہ، نیکی دراصل یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ درست ہو، تمہارا عقیدہ صحیح ہو، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ تمہارا اللہ پر ایمان ہو، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر، انبیاء پر، اور تمہارے جو کام ہیں تو وہ حقیقت پر مبنی ہوں اور اللہ کے لیے ہوں، اور تم مال دو اپنا
اب اس مال کی محبت کے باوجود یا اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سائلین کو اور گردن چھوڑانے کو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور تم نماز قائم کرنے والے بنو، وَآتَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ دو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اور ایسے لوگ جو ہیں اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں جب وہ وعدہ کر لیں، اور یہ صبر کرتے ہیں بأسا بھوک کے وقت، تنگ دستی کے وقت، والضرا بدنی تکلیف اور بیماری ہو گئی، وحین الباس اور خطرے کے وقت، جنگ کا خطرہ ہے، کوئی اور خطرہ ہے، تو اس وقت یہ صبر کرنے والے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون اور یہ لوگ جو ہیں یہ متقی ہیں، اولئک هم المتقون یہی لوگ متقی ہیں۔ تو بہرحال سامعین اکرام یہ ساری باتیں ہیں، اور آپ کو اور مجھے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارے اعمال کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ تو میں نے آپ کو واضح طور پہ بتایا ہے کہ ہمارا عقیدہ دنیا پر ہے۔ عقیدہ دیکھیں یہ ایک عام یعنی کوئی خاص چیز نہیں ہوتی، عقیدہ ہر وہ چیز ہوتی ہے جس پر آپ کا یقین ہو۔ ہمارا یقین بن چکا ہے دنیا پر۔ آج میں اور آپ جس لوگوں کے ہجوم میں رہ رہے ہیں وہ ان کا عقیدہ ظاہر پہ ہے، ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہی کو ہم اپنی ترقی کا باعث سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات یعنی ایک کہیں خبر آ جاتی ہے کہ ایک باپ نے غربت کی وجہ سے خودکشی کر لی، یا ایک ماں نے اپنی بیٹیوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی۔ تو یہ میں ویسی ریفرنس کے لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارا دنیا پر ہی یقین ہے، دنیا ہے تو آپ خودکشی نہیں کریں گے، نہیں ہے، بھوک ہے، تنگ دستی ہے تو آپ خودکشی کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ بہت سے لوگ نہیں کرتے خودکشی، لیکن ذہنیت تو ایسی بن گئی ہے نا، دنیا ہی کی کامیابی کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کی خوشیاں، میں آپ سے انفرادی طور پہ مخاطب ہوں کہ آپ کی خوشیوں کی بات کیا ہے۔ ایک خاتون خانہ ہے، اس پہ اس کا شوہر پیسے لوٹاتا رہے، ہر سیزن میں اس کو 2-4 جوڑے دلاتا رہے اور پرانے جو ہے پھینکتا رہے، اور مطلب اس کی ہر خواہش کی پوری کرنے کی کوشش کرے تو بیوی خوش رہے گی کہ میرا شوہر تو بڑا اچھا ہے۔ دوسرا جو ہے اس کے پاس تنگ دستی ہے اور تو شوہر بیوی کا منہ لٹک جائے گا۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں یہ مرد اور عورت یہ اس کی تمیز نہیں ہے، لیکن ہم لوگ ایز اے ہول من حیث القوم دنیا دار ہیں۔ ہمارا عقیدہ دنیا پر ہے، بس دنیا ہی ہماری منزل ہے، یہ آتی رہے تو ہم خوش ہوں گے، اور یہ اگر نقصان ہو اس کا تو ہمارا منہ لٹک جائے گا۔ تو یہ اللہ پہ ایمان تو نہیں ہوا۔ مومن تو اللہ کا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے انا للہ، یہ تو اللہ کا ہوں، کوئی بات نہیں۔ اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ابھی ہم پڑھ کے آئے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ تو وہ آزمائش جب آتی ہے تو مومن پریشان ہی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے بہت اچھی بات ہے، ماں چلا گیا، ماں مر گئی، باپ مر گیا، بیٹا مر گیا، بھائی مر گیا، بہن مر گئی، میں مر گیا، کوئی بات نہیں۔ یا جیسے بھی حالات ہوئے، تنگ دستی کے حالات ہیں، خرچے پورے نہیں ہو رہے، قرضے چڑھ رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ تو یہاں جو ہے اصل میں اس آیت کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ سب سے پہلے بیان ہو رہا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، چند نیکی کے کاموں کے کرنے سے تم نیک نہیں کہلا سکتے جب تک تمہارا عقیدہ نہ ہو، تمہارا صحیح ایمان نہ ہو، ایمان باللہ نہ ہو، ایمان یوم آخرت پہ نہ ہو، انبیاء پہ نہ ہو، کتاب پہ نہ ہو۔ اس کی میں کتاب کی تھوڑی سی میں نے اب تفصیل کی ہے، بہرحال آگے چلتے ہیں کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، یہ مال دیتا ہے، مال کو خرچ کرتا ہے، مال کو روک کے نہیں رکھتا، مال اللہ کا سمجھتا ہے، اپنی ملکیت تو سمجھتا نہیں۔ یہ جو مومن ہے، جو صحیح عقیدے والا شخص ہے،
یہ اللہ کا دیا وال اللہ ہی کا سمجھتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے پھر خرچ کرتا ہے، تو اس کے یہاں مصارف بیان کیے جا رہے ہیں کہ آپ کہاں کہاں پہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال آپ خرچ کریں۔ سب سے پہلے جو ہے مال کے، یعنی اگر دیکھیں سب سے پہلے حقدار آپ مال کے خود ہیں، اپنے اوپر آپ خرچ کریں گے، اپنے آپ کو لوگوں کے سوال سے بچانے کے لیے محنت کریں گے، مال کمائیں گے اور اپنے اوپر خرچ کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے قرار فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے، اپنے اوپر خرچ کر رہے ہو، اپنی مال و جان پہ خرچ کر رہے، یعنی اپنی جان پہ خرچ کر رہے ہو تو یہ اللہ کی راہ میں تم خرچ کر رہے ہو۔ پھر اپنی جو متعلقین ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ان پہ اگر تم خرچ کر رہے ہو تو یہ بھی اللہ کی راہ میں تم خرچ کر رہے ہو۔ اس کے بعد یعنی اس کے بعد نمبر آتا ہے رشتہ داروں کا۔ اب رشتہ داروں کا جو ہے ماں باپ بھی ہیں، رشتہ داروں میں ماں باپ بھی ہیں، ان کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر جو آپ کے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، یہ سب نزدیکی رشتہ دار جو ہیں ذوی القربہ میں آتے ہیں، اس پہ آپ اپنا مال خرچ کریں۔ اور یعنی یہ دیکھیں یہ یعنی ایک قسم کی ترتیب ہے، ترتیب ہمیں بتائی جا رہی ہے، تو جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یعنی رشتہ دار بعد میں ہیں، پہلے بیوی اور بچے ہیں، بیوی بچے بعد میں ہیں، پہلے آپ نے خود کو موت سے بچانا ہے اور اپنے آپ کو بھوک سے بچانا ہے، پھر بیوی بچے اور پھر رشتہ دار اور پھر یتیم، پھر مساکین۔ مساکین مطلب یہ نہیں کہ جو بازار میں آپ سے مانگتے پھرتے ہیں اور انہوں نے ایک پیشہ بنا لیا ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ پیشہ ور گداگر کو خیرات دینا گناہ ہے، کیونکہ دیکھیں سوال حرام ہے، اور حرام میں اگر آپ مدد کرتے ہیں تو وہ حرام ہے، حرام میں آپ مدد نہیں کریں گے۔ گناہ کے کام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو، نیکی کے کاموں میں تعاونوا علی البر والتقوی۔ لیکن یہ جو پیشہ ور گداگر ہیں نا، یہ بات نوٹ کر لیں، بعض لوگ یعنی اکثر یعنی اس کو ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ اگر ہم ایک پیشہ ور کو پیسے دیتے ہیں تو دراصل اللہ کے حکم کے خلاف اس کی ہم حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ اللہ اسے کہتا ہے کہ مت مانگو، سوال کا ہاتھ مت دراز کرو۔ حدیث ہے جس نے سوال کا ہاتھ دراز کیا تو اللہ تعالیٰ اس پہ فقر کے دروازے کھول دیتا ہے، اور یہ بڑی اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو پیشہ ور گداگر جو ہے یہ مساکین کی فہرست میں نہیں ہے۔ مسکین حاجت مند، ایک حاجت مند ہے، آپ کا پڑوسی ہے، وہ آ کے آپ کو اپنی حاجت بیان کرتا ہے، وہ پیشہ ور نہیں ہے، مجبور ہے، تو وہ اگر اظہار کرتا ہے یعنی دوسری جگہ وہ سائل کا لفظ، اچھا سائل کا لفظ تو یہاں آ رہا ہے، مسکین حاجت مند ہے، وابن سبیل اور مسافر، والسائلین اور جو سوال کرتے ہیں، یعنی سوال میں نے آپ کو بتایا نا کہ پیشہ ور نہیں ہے، اچانک کوئی کسی پہ بیماری آ گئی، کوئی علاج کے لیے چاہیے، کوئی ویسی تنگ دستی کا شکار ہے کہ بھائی میری مدد کر دو، اپنی محنت وہ کر رہا ہے، یہ اس نے پیشہ نہیں بنایا، تو اس کو یعنی آپ کے مال پر آپ اس کو مال دے سکتے ہیں۔ وفر رقاب، گردن چھوڑانا مطلب غلام آزاد کرنا، لیکن اب غلام نہیں ہے تو آپ کسی قرضدار کو جو مقروض ہے، تنگ دست ہے اور مقروض ہے، تو اس کی آپ مدد کریں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب یہ جو ہے اس کے بعد آپ عملی زندگی میں آپ اللہ تعالیٰ سے کیسے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے رویے کیا ہیں، تو اس میں سب سے پہلے نماز آتی ہے۔ تو نماز کا ایک ایسا یہ ہے کہ یہ ایک معجون مرکب ہے، ہماری تمام زندگی کی ایک خلاصہ ہے اور ایک نچوڑ ہے۔ اس کی میں بات کر بھی چکا ہوں، لیکن چونکہ آیا ہے لفظ
تو نماز دراصل میں مومن کی معراج ہے، اور نماز دراصل میں اللہ کی یاد کے لیے ہوتی ہے۔ انسان دیکھیں، مومن جو ہے وہ اللہ کے لیے جیتا ہے، مومن کا مقصود اللہ ہے، اور یہ اللہ کے راستے پر چلنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، فی سبیل اللہ جاہدوا فی سبیل اللہ تعالیٰ کی راہ میں محنت کرنے والا ہے۔ اب روز و شب میں اللہ تعالیٰ نے اس پہ 5 اوقات اس کو کہا ہے کہ تم میرے پاس آیا کرو اور مجھ سے اپنے عہد و پیمان جو تم نے کیے ہیں تو وہ مجھ سے اس کی تجدید کر لیا کرو۔ تو آپ دیکھیں، ہم جب نماز میں گئے، ساری نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور اس سے مدد مانگنے کی بات ہے، شروع سے آخر تک۔ تو یہ تقریباً یعنی جس مقصد کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں یا رہی ہیں، نماز میں آپ کو اللہ سے براہ راست بات چیت کا موقع ملتا ہے، اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتی ہیں۔ دیکھیں، اللہ اکبر کہہ کے آپ تکبیر تحریمہ کہہ کے آپ نیت باندھ لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دنیا سے اپنا تعلق کاٹ لیا اور خاص اللہ کے سامنے آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اور اللہ سے اب باتیں شروع کر دیں آپ نے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک۔ تو یہ بات چیت آپ نے کی، اور اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات بھی کی، اور پھر جب رکوع سے آپ نے سر اٹھایا تو آپ کو یہ کہا گیا کہ جو بات تم نے اللہ سے کی ہے اللہ تعالیٰ نے اب سن لی ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، تو پھر آپ نے ربنا ولک الحمد، اے اللہ تعالیٰ ساری تعریفوں تیرے لیے ہیں اور تو نے ہی ہماری بات سنی ہے۔ تو یہ نماز جو ہے ایک بہترین ذریعہ ہے رب سے رابطے کا، رب کی یاد اور رب سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے، اور نماز آپ کو پھر فحشاء اور منکر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی کے کاموں میں، برے کاموں سے آپ کو روکتی ہے۔ تو یہ نماز پھر آپ کو روکے گی۔ اگر آپ صاحب ایمان بن کے، اللہ کے بندے بن کے زندگی گزاریں گے اور پھر مال و جان کو اللہ کا سمجھ کے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، پھر نماز کا ایک تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، وہ آت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ایک لازمی پروگرام ہے کہ وہ یعنی ایک معین مقدار آپ کو دینی ہوتی ہے۔ والموفون بعہدہم، اور یعنی یہ ایک روٹین کی باتیں ہوتی ہیں، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے جب وہ وعدہ کریں، اور بنیادی وعدہ تو ہمارا اللہ تعالیٰ سے ہے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے جو ہم زندگی گزارنے کے لیے ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ میری منزل ہے، تو آپ کو ایک کلمہ پڑھنے کا کہا جاتا ہے، وہ دراصل ایک وعدہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ یہ دراصل ایک وعدہ ہے، ایک وعدہ ہے جو آپ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ آئندہ کی زندگی میں اللہ ہی کی مانوں گا، نہ نفس کی مانوں گا، نہ شیطان کی مانوں گا، نہ معاشرے کی مانوں گا، نہ کسی یعنی غیر اللہ کی میں خواہش کے مطابق کوئی کام نہیں کروں گا۔ اللہ ہی کی مرضی کے سامنے میں نے سر جھکا دیا، اور اللہ ہی کی مرضی سے، یہ ایک وعدہ ہے۔ تو یہ وعدہ جو ہے یہ اس وعدے کی طرح ہے جو کہ آپ کے رب نے روز الست لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا۔ تو ایک وعدہ وہ تھا۔ اب جب آپ مسلمان ہو گئے تو آپ نے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تجدید عہد کیا، پیغمبر کے ہاتھ پہ یا نائب پیغمبر کے ہاتھ پہ۔ یہ بیعت آج کل جو ہوتی ہے تو یہ دراصل ایک وعدہ ہوتا ہے، وعدہ بندگی کا۔ مرشد سے انسان کہتا ہے کہ تم مجھے ہدایت دو اور میں اللہ کی بندگی میں اپنا وقت گزارنے کی کوشش کروں گا، اور تم میری رہنمائی کرو اللہ کے ہدایات کی اور رسول کے طریقے کی۔ تو والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، لیکن اس کے علاوہ بھی جو بھی وعدے آپ کرتے ہیں تو وہ بھی پورے کرنے والے ہوتے ہیں۔ وعدہ جب کیا جائے تو اس کو پورا کیا جائے۔ لا ایمان لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانت لہ۔
یعنی اس کا ایمان نہیں ہے، جو وعدہ خلاف ہے، جو امانت جو خائن ہے اس کا بھی ایمان نہیں ہے۔ تو یہ وعدہ دیکھیں، پھر لیول آ جاتے ہیں۔ جو اپر لیول ہے وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے جو ہیں وہ آپ کو پورے کرنے ہیں بنیادی طور پہ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو وعدہ کرو سوچ سمجھ کے کرو، اور غلط وعدے مت کرو لوگوں سے، اور جھوٹ مت بولو، غلط وعدے نہ کرو، غلط وعدہ اگر کر لو تو توڑ دو، اور اس کا پھر تم کفارہ ادا کرو۔ پھر والصابرین فی البأساء، یعنی یہ نیکی کے حقائق بیان ہو رہے ہیں کہ آپ کو ایسا بننا ہے، ایسا کرنا ہے۔ صبر کرنے والے ہیں یہ لوگ، یعنی جو اللہ سے، جن کا اللہ پر ایمان ہے اور حقیقی نیکی کرنا چاہتے ہیں، ان کے رویے یہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی تنگ دستی کا وقت آ جائے، بأسا تنگ دستی، بھوک آ جائے یا تنگ دستی ہو، اموال کی کمی ہو، بشیء من الخوف والجوع، بھوک ہو، تنگ دستی ہو، تو اس میں یہ صبر کرتے ہیں۔ والضراء، بدنی تکلیف ہے آپ پہ، کوئی بھی تکلیف آ گئی تو آپ کو اس وقت پھر صبر کرنا ہوگا۔ وحین الباس، ہین الباس مطلب خطرہ، خطرہ ہو جنگ کی، دشمن سے آپ لڑ رہے ہیں، یا مقامی طور پہ کوئی آپ کے خلاف ہو گیا اور پھر اس کا وجود جو ہے ایک خطرہ بن کے آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کسی بھی ایسے وقت میں جب خطرہ ہو تو اس میں آپ کو اپنے مقصد حیات سے بھٹکنا نہیں ہے، اپنی منزل پر قائم رہتے ہوئے صبر اور استقامت کا آپ نے اظہار کرنا ہے۔ وحین الباس، اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک ھم المتقون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اچھا، اب اس میں اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو دو آیت کے آخری آیت کے دو حصے ہیں کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں تو آپ میں اگر یہ صفات پائی جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ میں یہ صفات پائی نہیں جاتی تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو ان ہدایات کو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، آپ کو سچا بننا ہوگا۔ اس وقت تو آج کا مسلمان جھوٹا مسلمان ہے، جو زبان سے کلمہ ادا کرتا ہے لیکن اس کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ ہم لوگ صرف زبانی طور پہ مسلمان ہیں، یہ بات آپ کو تسلیم کرنی ہوگی۔ دیکھیں، ایک جو خامی ہے آپ اسے اگر آپ تسلیم نہ کریں تو اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر میں بھی آپ کی توجہ ان خامیوں کی طرف دلاتا ہوں تو محض نکتہ چینی میرا مقصود نہیں ہوتا، لیکن بیمار کو بتانا، اس کی بیماری بتانا جو ہے یہ لازم ہے۔ بیمار کو اگر پتہ ہی نہ ہو کہ اس میں ایک اندرونی طور پہ بیماری پائی جاتی ہے، ایک ڈاکٹر دیکھے اور وہ اسے آگاہ نہ کرے تو وہ علاج کیسے کرے گا، علاج کا ذہن کیسے بنائے گا، دوائی اور پرہیز کیسے کرے گا؟ دیکھیں، بیماری کے لیے تو پھر پرہیز ہے اور دوائی ہے، تو یہ دونوں باتیں تب ہوں گی جب ہمیں اپنی بیماریوں کا احساس ہو۔ ہم ایک زبردست قسم کے مریض ہیں، اور مریض وہ کہتے ہیں نا، وہ مریض محبت انہی کا فسانہ، سناتا گیا دم نکلتے نکلتے، دم نکلتا ہے ہمارا لیکن ہم اسی کا فسانہ، یہ نہیں، جو ہمارا محبوب ہے اسی کے غم میں ہم زندگی۔ آپ نے بڑے بوڑھوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اکثر اوقات سٹھیا جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور پھر جو ہے ان کی طبیعت میں ایک وہ آ جاتی ہے، یعنی ان کی جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جسمانی قوتیں ان کا ساتھ نہیں دیتی، اور پھر مومنانہ رویہ تو انہوں نے جوانی میں بھی نہیں اختیار کیا، دنیا ہی ان کا جوانی میں مقصود تھا، محبوب تھا، مطلوب تھا۔ اب جب جسمانی قوتیں کم تو وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، پھر بعض اوقات انسان اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتا ہے، کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی دیکھا ایسے؟ تو بہرحال دیکھیں، یہ ساری باتیں ہیں
اور اس کو ہم نے دیکھنا ہوگا. سچے بننے کی کوشش کریں اور سچے بننے کے لیے سچوں کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حکم الہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور سچوں کے ساتھ رل مل جاؤ، ان کی معیت اختیار کر لو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو. کیونکہ سچا بننے کے لیے سچوں کی محفل کو تلاش کرنا اور اس محفل میں رہنا ضروری ہے. کیونکہ صحبت صالح ترا صالح کنت اور صحبت طالح ترا طالح کنت. نیکوں کی صحبت آپ کو نیک بنا دے گی، بروں کی صحبت آپ کو برا بنا دے گی. صحبت کے اثرات ہوتے ہیں. اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، سچے لوگوں کو تلاش کریں، سچی صحبت کو تلاش کریں، اس صحبت کو غنیمت جانیں. اور ایسا اگر کوئی شخص آپ کو مل جاتا ہے جو سچا ہے اور سچائی کے راستے پر ہے، تو اس کے بارے میں شاعر کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے. ذوق شاعر تھے، استاد ذوق. وہ کہتے ہیں کہ کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا. اب یہ ہمدم دیرینہ یعنی پرانا ساتھی، پرانا یار، تو یہ تو پھر وہ یعنی سچا شخص ہوتا ہے. سچا شخص جو ہے یہ تو سچائی کا، ازلی سچائی کا داعی ہے اور ازلی سچائی کی طرف دعوت دینے والا بھی ہے. تو اس کو استاد ذوق کہتے ہیں کہ ایسا کوئی ہمدم دیرینہ تو اگر تمہیں مل جائے تو اس کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیح عیسیٰ اور مہدی علیہ السلام. یہ دونوں آنے والے ہیں. اکثر لوگ انتظار میں ہیں اور انتظار میں ہی وہ چلے جاتے ہیں. لیکن استاد کہتے ہیں کہ ایسا شخص اگر تمہیں کوئی مل جائے تو وہ عیسیٰ اور خضر کی ملاقات سے بہتر ہے، کیونکہ وہ تو پتہ نہیں کب آئیں گے اور اس کے انتظار میں تم کیوں وقت گزار رہے ہو. یہاں کوئی سچے شخص کو تلاش کر لو، ہمدم دیرینہ کو تلاش کر لو، جس کی نظر تمہارے ظاہر پر نہ ہو، تمہاری جیب پر نہ ہو، بلکہ تمہارے دل پر ہو. تو اس کو اپنا دلی ہمراز بنا لو اور اس کے سامنے اپنا آپ کھول دو اور اس کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کا عزم کر لو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ صفات کسی شخص میں پائی جاتی ہیں تو اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ لوگ سچے ہیں، صرف یہ لوگ سچے ہیں، صرف یہ لوگ متقی ہیں. ان الفاظوں سے یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہیے کہ یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ متقی ہیں. بہرحال ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ سنا دیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ پھیر لو مشرق یا مغرب کی طرف. ولیکن البر من آمن باللہ. نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پہ، یقین کر لو، والیوم الآخر، یوم آخرت پہ، والملائکۃ، اور فرشتوں پہ، والکتاب والنبیین، اور کتاب پہ اور انبیاء پہ، وآت المال علی حبہ. اور یہ شخص جو ہے یہ اپنا مال دیتا ہے باوجود اس مال کی محبت کے یا اللہ کی محبت کی وجہ سے ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں کو، یتامہ کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، مسافر کی امداد کرتے ہیں لوگ، والسائلین، اور جو سوال کرنے والے ہیں، وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے والے،
قرض کے بوجھ سے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور یہ لوگ نماز قائم کرنے والے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ زکوٰۃ دینے والے ہیں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور یہ پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو جب وہ وعدہ کر لیں، وَالصَّابِرِينَ یہ صبر کرنے والے ہیں، فِي الْبَأْسَاءِ تکلیف کے وقت، وَالضَّرَّاءِ یعنی بأسا بھوک، تنگ دستی، بھوک کے وقت، ضرائے بدنی تکلیف، کوئی اور تکلیف، وحین البأس اور خوف، خطرہ جنگ، اولئک الذین صدقوا یہ لوگ سچے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہی لوگ متقی ہیں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور معرکہ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔